بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو یعنی مستریوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے، یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے، یعنی انتہائی مشغولیت ہو گئی ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلے۔ جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک رحمہ اللہ سے واقف تھا، مگر مالک رحمہ اللہ کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑے ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی، یعنی کیسے آنا ہوا؟ مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا، یعنی کتنا روپیہ لگانے کا ارادہ کیا؟ کہا کہ 1,00,000 درہم، 1,00,000 چاندی کے سکے۔ مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں حشم و خدم، نوکر چاکر بہت سے ہوں گے۔ اس میں خیمے اور قبے گنبد لگے ہوئے ہوں گے اور سرخ یاقوت کے ہوں گے جس پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوں گی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے یعنی حکم سے تیار ہو جائیں گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دے دیجیے، کل صبح کو آپ تشریف لائیے تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کے فکر اور سوچ میں رہے۔ آخری شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک رحمہ اللہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، ضرور۔ اس نے دراہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے، یعنی گونی لا کر سامنے رکھ دی۔
اور دعوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا، یہ اقرار نامہ ہے، مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کے یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی، جو جو صفات اس مکان کے اوپر گزری وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سائے میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوں گا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمہ اللہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمہ اللہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی برآت ہے، جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ اس پرچے کو پڑھ کر بہت متحیر ہوئے، حیران ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل کو گزشتہ انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا اس کا غسل میت کس نے دیا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا مالک رحمہ اللہ آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمہ اللہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ روضۃ الریاحین بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی،
حق تعالی شانہ اس کو اسی طرح پورا فرماتے ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا: بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلودہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹا دے، ان کی پرواہ بھی نہ کرے، ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ان کی بات کو پورا کرے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں کہ اس نوجوان نے کیسے اللہ جل شانہ کے پاس اپنے لیے محل اور جگہ بنا لی کہ اللہ جل شانہ نے اس کو کامیاب کر دیا اور اپنے پاس اس سے بھی بہتر بدلہ اس کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔